CRS 90.8 FM स्टेशन धड़कन करगिल की। सलाम कलाम, एक खास मुलाकात। तमाम सामीन हज़रात के खिदमत में प्यार भरा आदाब, जूना अस्सलाम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल खैरियत व आफियत से होंगे। CRS 90.8 से एक मरतबा फिर अपना आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हम हमारे ज़िला करगिल के नामवर तजर्बाकार, बासलाहियत और होनहार लोगों से, शख्सियतों से, नौजवान टैलेंटेड पर्सन से रूबरू करते हैं और उनके आरा व तजावज़ात, उनके तजुर्बात के हवाले से बात होती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक मरतबा फिर CRS 90.8 आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ज़िला करगिल के एक नौजवान शख्सियत में इनको कहूँगा, माशाल्लाह बिल्कुल नौजवान है, टैलेंटेड है, दुनिया देखा हुआ है और न सिर्फ ये अपने लिए बल्कि अपने ज़िले के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए वक्तन फ़वक्तन कोशां रहता है, अपने इलाके की नुमाइंदगी के लिए। आप किसी से ढकी छुपी नहीं, आपके खिदमात पिछले कई सालों से आप अपने फील्ड में, अगर मैं यूँ कहूँ सिर्फ ये एक ही फील्ड नहीं, कई फील्ड में आप माहिर है, तजर्बाकार है, माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक अच्छा खासा तालीम याफ्ता है, बासलाहियत है और आप जिस फील्ड में आप मशहूर है, इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इनका नाम शब्बीर मर्चेंट के नाम से आप मारूफ हुए हैं। आप अपने तजुर्बात और अपने मुख्तलिफ फील्ड के हवाले से आज हमसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। CRS टीम की जानिब से मर्चेंट साहब आपके खिदमत में तहे दिल से बहुत बहुत दुआ सलाम अर्ज़ करते हैं। आप अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बेहद मशकूर और ममनून हैं हम। सामीन हज़रात, आप इससे कबल हिंदुस्तान के मशहूर शहर मुंबई या बम्बई में भी आपने अपने इलाके की नुमाइंदगी की है। आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं टाटा के और अब भी मुख्तलिफ फील्ड में आप माशाल्लाह काफ़ी सरगर्म अमल है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और ज़्यादा आप लोगों और मोहतरम शब्बीर मर्चेंट जी के दरमियान हाइल न होते हुए ख़ुद मर्चेंट साहब से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप ही अपने बारे में हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात को अपना ही परिचय, अपना ही इंट्रोडक्शन और अपना ही तारुफ कराएंगे। मर्चेंट साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुले। मैं शब्बीर मर्चेंट करगिचू गांव से बिलोंग करते हैं। आपने मुझे ये मौका दिया, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को आपने यहाँ पे दावत दे के मेरी अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी जो ज़िंदगी में मैंने देखा है, उन चीज़ को आप लोगों के सामने बोलने की मौका दी। मेरा जो एजुकेशन का ताल्लुक़ है, मैं एक छोटा सा स्कूल करगिचू प्राइमरी, उसके बाद जो है आपका हाई स्कूल छानीगोन, उसके बाद हाई सेकेंडरी कारगिल, उसके बाद जो है मेरी BCom जो है मैंने कश्मीर इस्लामिया कॉलेज से की और उसके बाद जो है मेरा MCom जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। बहुत शुक्रिया सर। और उसके बाद जो है मैं अपनी डिग्री को लेके आम करगिलियों की तरह, या जो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, रुझान लोगों का है, बिल्कुल रुझान है कि मुझे सिर्फ जॉब करना है, मुझे फार्म भरना है, ये इन चीज़ों की में मैं ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं की। मैं सरज़मीन मुंबई पे जब पहुँचा तो मैं अपनी एक किसी मीडिया के थ्रू जो है, अपना एक सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कहीं से एक एडवर्टाइजिंग मिली कि आपको जो है इस मार्केटिंग के लिए अगर आप जॉब लेना चाहें तो आप
ہمارے پاس آ سکتے ہیں. جب میں وہاں گیا تو میں اپنی وہی ساری اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے بولا نہیں چاہیے, نہیں, آپ 4 بجے فیلڈ میں آ جائیے, پھر اب ہم آپ کو سلیکشن جو ہے یا جو بھی واٹ ایور ہم آپ کا دیکھ لیں گے. تو میں فیلڈ میں گیا. وہ انڈائریکٹلی انہوں نے مجھے نہیں معلوم جو ہے 2-3 جگہوں پہ مجھے کسی سے بات کرنے کے لیے بولا. یہ مارکیٹنگ لائن میں نے اپنی پروڈکٹ ان کا جو ہے یوریکا فاپس جو ہے وہ پانی کا ڈاکٹر بول کے ایک آپ کا ایک پیوریفیکیشن آتا ہے. بالکل. ایک جو آگ جہاں لگتی ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک وہ سین رہتا ہے آپ کا, ان کا بھی ایک پروڈکٹ تھا ان کا. تو میں ان کو لے کے ایز اے مارکیٹنگ کرنا چاہا. تو ارلی مارننگ میں نیکسٹ ڈے میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا یو آر سلیکٹڈ. تو سر میں نے کہا کہ میرا کوئی آپ نے کچھ مارکس وغیرہ پرسنٹیج یا جو بھی واٹ ایور ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے چیک نہیں کرا؟ تو نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ جو ڈگری آپ کی بات کا جو ایم کوم ہے یا وہ جو ہے ہم نے 35 سال 40 سال پہلے کر چکا ہے. یعنی ان چیزوں میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, شوق نہیں یہ چیزوں. اور باقی آج ڈگری تو کوئی بھی لے کے آ سکتا ہے. ایم بی اے ڈگری جو ہے 5 لاکھ کا بکتا ہے ہمارے ممبئی کے اندر. 5-10 لاکھ میں تو اچھی ایم بی اے ڈگری ملتے ہیں. مگر ہمیں چاہیے کہ آپ میری کمپنی کے لیے کیا ہے, یعنی پریزنٹلی, کیونکہ مجھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کو ایکسپیرینس بناؤں پھر یہ کروں. بس آپ پریزنٹلی کیا ہو میری کمپنی کے لیے, بس دیٹس آل. کیا کر سکتے. تو میں نے اپنا فیلڈ میں وہ دکھایا تو انہوں نے جو ہے سلیکٹ ہوا. تو کام یہی تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا, مارکیٹنگ کرنا تھا, اپنے پروڈکٹ کو ایکسپلین کرنا تھا. تو کئی سچویشن ایسا بھی ہوتا تھا 1 گھنٹہ ایکسپلینیشن کرنے کے بعد جو ہے نو آئی ڈونٹ وانٹ, مجھے نہیں چاہیے. یعنی اتنا مطلب آج ہم اپنے کرگل کے سرزمین پہ بیٹھ کے ترنت تھوڑی سی ہمیں تکلیف آتا ہے تو ہم ایک دوسرے میں وہ کرتے ہیں کہ میں یہ کرا, میں نے اس کو یہ کیا. شکایت جو ہے شروعات ہوتے ہیں یہاں پہ. وہاں پریکٹیکل لائف ہے. ممبئی کی سرزمین جو ہے اس کو بولتے ہیں مہانگری, بالکل, یعنی پیسے کا شہر. اگر آپ ممبئی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کہیں ہندوستان کی کسی بھی شہر میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں پریکٹیکل ہے. یعنی تھیوریٹیکل سے لائف نہیں جیتے, یعنی وہاں ڈریمز کے اندر نہیں رہتے, وہاں پریکٹیکل. چائے کپ جب تک آپ کمائیں گے نہیں, آئے کپ چائے آپ کو ملنے والا وہاں پہ نہیں ہے. اور جو ہے وہاں کی جو رہنے کا جو ہے سب سے پرابلم ہمارے ممبئی کے اندر جو ہے رہنے کا سب سے کاسٹلی, کیونکہ ممبئی از دا کاسموپولیٹن سٹی پلس میٹروپولیٹن سٹی. آپ کی دلی جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, بٹ ممبئی جو ہے کاسموپولیٹن سٹی. کاسموپولیٹن سٹی کیا مطلب, اب میں اگر کہوں تو آپ کی بازو کے اندر جو ہے آپ کی یعنی نیبر میں ایک امریکن بھی رہے گا, ایک کرگلی بھی رہے گا, ایک افغانی بھی رہے گا, ایک نیپالی بھی رہے گا. یعنی کاسموپولیٹن سٹی ہے. اور لوگ جو ہے وہاں ایک سپنا لے کے آتا ہے. کوئی فلم سٹار بننے آتا ہے, جو آپ سپر سٹار شاہ رخ خان کی بات کریں, جب جو ہے وہ سرزمین دلی سے جو ہے ممبئی کی طرف رخ کیا, یعنی ٹرین میں, چلتے ہوئے ٹرین میں, ان کا ایک سٹوری چھوٹا سا میں آپ لوگوں کے خدمت میں دینا چاہتا ہوں, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو تھوڑی سی ایک ملے, ایک ہمارے نوجوان کو جو ہے ایک انسپریشن ملے. بالکل. تو جب وہ پہنچا تو گیٹ وے آف انڈیا یعنی ممبئی کا جو ہے جو بڑا مشہور ہے, تاج ہوٹل کے بازو میں, بالکل بڑا مشہور ہے. تو انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا تو سمندر جو ہے اپنے موجوں میں رہتے ہیں ہمیشہ. آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ وہ موجوں میں رہتے ہیں, اپنی ایک روانی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک جھلک دیکھا اس کو. آج آپ ممبئی کے اندر جو ابھر رہے یا چھلک رہے یا آپ جو ہے موج دے رہا ہے, ایک ٹائم آئے گا میں بھی اس پہ اچھالوں گا, ممبئی کی سرزمین ابھروں گا. تو آج وہ ابھر کے بالکل سپر سٹار بن گیا. بالکل. اور دوسری بات جو ہے ہمارے نوجوانوں کو میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے. آپ ایجوکیشن جو ہے نا جاب کے لیے مت, کیا کہ ایجوکیشن جو ہے یعنی آپ ایک ایجوکیٹڈ بنیے. کیونکہ میں بہت ہمارے علاقے کی طرف میں تھوڑا سا جو ہے وہ کرنا چاہوں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے ایجوکیٹڈ بہت کم ہے. بالکل.
सही फरमाया आपने। लिटरेट है यानी पढ़े लिखे है, पढ़े मगर लिखे हैं। एजुकेटेड नहीं है। जिस वक्त अगर एजुकेटेड बनता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी हमारे सामने नहीं आता है। जी हाँ, इस वक्त मुझे एक और बात यहाँ पे मेरे जहन में उभर रहा है, अर्ज करूँ। आपने बहुत बजा फरमाया, 95% हम अपने माशरे की बात करें, 95% लोगों का यही सोच है कि पढ़ लिख के डिग्रियां हासिल करने के बाद उनको गेजेटेड ऑफिसर बनना है और सरकारी नौकर बनना है। ये हमारे 95% लोगों का जहनियत ही यही है। और हमने बजा फरमाया, एजुकेटेड बना नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे हैं, वो भी नौकरी के लिए फिर से किसी के मातहत काम करने के लिए, नौकर बनने के लिए। बजा फरमाया, शुक्रिया। जो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एजुकेटेड बनिए। जहाँ एजुकेशन आता है वहाँ प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपके आसपास भटकती भी नहीं। भटकती नहीं। मगर हमारे इलाके में आप देखिए, जिस इलाके में हम बिलोंग मतलब जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रॉब्लम्स का भंडार है हमारे पास। बट एजुकेशन और अच्छे लोग भी है, मगर मैं ये समझता हूँ अगर जिस वक्त हम सब एजुकेटेड बनेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने नहीं आएंगे। और कभी भी आप एजुकेशन अपने लिए यानी अपने लिए पढ़िए, कभी भी जो है नौकरी, और ये नौकरी जो है लफ्ज़ नौकरी अगर बम्बई की ज़बान में अगर आप बोले कि मुझे नौकरी चाहिए, तो वहाँ आपके लिए जगह नहीं मिलेगा। मैं जब पहली बार हुआ, मैं धंधा वाला आदमी हूँ, यानी मेहनत बिजनेस करने वाला है, तो वो बैठा के आपको चाय पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। क्योंकि अगर आप यानी आप बोलते हैं कि मुझे नौकरी, तो बोलते हैं हमारे पास कोई अभी वैकेंसी नहीं है, जब आपको वैकेंसी आएगा हम बुलाएंगे। तो इतना जो है वहाँ जो है बिजनेस का वो है। तो कुछ एक कौम है वहाँ पे गुजराती में, एक खुजा शिया बोल के, तो उनके साथ मैं इंटरेक्ट हुआ, उनके साथ वो हुआ, तो मेरे जहन में जो है ये आया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। यानी मैं फिर से वही अपना किसी का नौकर है, यानी एज ए टाटा कंपनी में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहा। तो मुझे मतलब एक कश्मकश थी मेरी ज़िंदगी में। मतलब नहीं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अभी तुम्हारा रह गुजर कुछ और है, तो मतलब अभी इसके लिए बना नहीं है। तो मैंने वहाँ से अपने आप को ठाना कि नहीं, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तो मैंने कहा नहीं, हमें और ये स्टॉप किया, और मैं सरजमीन करगिल और एक करगीचू हमारे जो विलेज में पहुंचा, तो मैंने देखा एब्रिकॉट जो है हमारी खुबानी, यानी मेरे सामने एकदम फूल, मगर लोग डरे हुए, सहमे हुए। हमारे जो फार्मर है सग्यते ना गता लचित होवे, इन्हें एक बल्ती वर्ड जो है वो कह रहे थे, सग्यते ना सगम से ना चाँत होगा मेत। यानी मैंने देखा इसका मार्केटिंग का जो है बहुत बड़ी इशू है। सही फरमाया, इशू है मार्केटिंग का। तो मैंने पहली बार जो है 40,000 रुपये का, यानी एक मन आप कहिए उस टाइम पे, 1-2 मन जो है लेके मैं फिर से मुंबई के सरजमीन की तरफ रवाना हुआ। तो जब मैंने मार्केट में ये प्रेजेंट किया, तो कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। यानी एक मुंबई जबान बोलते हैं जर्दालू, एप्रिकॉट को जो है वो जर्दालू कहते हैं। जर्दालू जो है ये कौन सा जर्दालू आपने लाया है। यानी वहाँ टर्की और अफगानिस्तान का जो है जर्दालू अवेलेबल था ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो मतलब काफ़ी परेशान हुआ कि हमारे पास जर्दालू का इतनी अच्छी क्वालिटी हमारे एप्रिकॉट का है, फिर भी मार्केटिंग इसका बिल्कुल नहीं है। यानी कैप्चर किया हुआ है टर्की और अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान का जो आप एप्रिकॉट देखेंगे तो वाइट कलर का सा रहता है, थोड़ा सा सॉफ्ट ने, यानी थोड़ी सी केमिकल जो है प्रिजर्वेटिव उसमें भी डाला जाता है और हमारा इसमें भी डाला जाता है, मगर इनकी डिफरेंस जो है बहुत फ़र्क कर जाता है, जो ऑलरेडी उनके मार्केट जो है कैप्चर किया है। तो मैं आया करगिल की जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार मैंने सीसी साहब से भी कहा, हमारे जो भी अहदेदार से कहा कि हमारी मार्केटिंग बिल्कुल नील है। या तो फिर हमारे एक एप्रिकॉट ब्लॉसम के टाइम पे एक ऐसा वो हुआ, वहाँ पे एक फंक्शन हुआ, तो वहाँ पे एलजी साहब का आमद तो नहीं हुआ, हमारे जो है सीसी साहब फिरोज़ खान साहब जो है वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। तो उन्होंने मैंने एक अर्ज़ किया, जी जनाब, कि हमारा एप्रिकॉट का जो है मार्केटिंग नहीं है। जब से अब यूटी मिला है हमारे लद्दाख को, लोग नाच रहे हैं कि
एप्रिकॉट बोल के, यानी एप्रिकॉट बोलने वाले बहुत है, बट इसकी जो प्रोडक्शन बहुत नील है। अगर सही में से कंपनी का अगर सही में से एक वो आ जाए, यानी ऑर्डर आए, तो हम उसका भरपूर जो है वो नहीं दे सकते। AMU जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर हम किसी से साइन करें किसी कंपनी के अंदर, तो हम प्रोडक्शन इतना नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे इधर प्रोडक्शन नहीं है। कुछ गिने चुने गाँव है जिसमें जो है एप्रिकॉट का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं, बट रेस्ट ऑफ हमारे करगिल के जो दूसरे साइड से बहुत एप्रिकॉट का जो है दूर दूर तक उनका कोई वो नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि उन जगहों पे भी कल्टीवेशन होनी चाहिए। आज हमारा जो है 1655 जो है एकड़ लैंड जो है कल्टीवेट फॉर एप्रिकॉट के लिए है, और इसका जो टर्नओवर आप देखेंगे तो 30 से 35 करोड़ के आसपास हमारी जो है ये टर्नओवर है। और जो है यानी प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे 11,000 टन के आसपास जो है हमारी प्रोडक्शन होते हैं एप्रिकॉट की, यानी ये ना के बराबर है। यानी लद्दाख जो क्षेत्र के लिहाज से इतनी बड़ी, जम्मू कश्मीर से जो है बड़ा माना जाता है, और जो है एप्रिकॉट को NRC मिला है हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल को, मगर मेरे हिसाब से प्रोडक्शन के पीछे कोई वो इसका यानी कल्टीवेशन के लिए, इसलिए हमारी जो एग्रीकल्चर है या हमारी जो भी उसका सब मिल के जो हॉर्टिकल्चर वगैरह आके हमें जो इसकी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, इसको कल्टिवेट करना है। जहाँ जो लिफ्टिंग इरिगेशन का इश्यूज है, यानी एप्रिकॉट सूख रहा है, जैसे हमारे बहुत सारे जगहों पे इलाकों में जो है पानी की वजह से जो है पेड़ सूख गए, तो उनके लिए हमें एक लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत है। क्योंकि दरिया जो है हमारा भाई भाई करके हमारे 100 मीटर नीचे से जा रहा है, और हम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यूटी सरकार के पास कि हम उसको जो है लिफ्ट इरिगेशन करके, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी सब यही कि हम गवर्नमेंट कितना देगा, गवर्नमेंट जॉब लोगों को कितना, गवर्नमेंट जॉब से आप वो रहते हैं उम्मीद रखते हैं। यानी आज भी मैंने देखा कुछ मेरी जो क्लासमेट आज भी वो फार्म जो है भरा रहा है, मैं यही चीज आज भी रुका है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको जहाँ पे रहे सेल्फ एम्प्लॉयड की जरूरत है, आपको जो है तैयार होना है, यानी अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है तैयारी करना है। बेशक जी, आप बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप हमारे मोहतरम सामीन हजरात के लिए अर्ज कर रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस से शुरू से क्या हुआ और क्या क्या रहा। तो अब आप बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो आप क्या देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे क्या मौके हमारे यहाँ पे आप देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, खासकर नौजवानों के लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है होने के लिए, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपकी बात सही है। जब भी कोई किसी लड़के से कहे, स्टूडेंट से कहे, तो मुझे आई हैव नो कैपिटल, मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। बेशक आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है, हम कोई मतलब एक बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं रहते। बिल्कुल वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई बेटा रहता है जो अपना एजुकेशन वो करके आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है 14,000 से स्टार्ट किया अपना बिजनेस। आज अल्लाह के फजल से जो है मैं उस पोजीशन पे हूँ, यानी कम से कम 7-8 लड़के को मैं एम्प्लॉय दे सकता हूँ, यानी उनको एक्टिव कर सकता हूँ अपने इस फील्ड के अंदर। तो नौजवानों से मेरा ये है कि आप जैसे कि सर्विस यानी एक होती है एक बिजनेस एंड सर्विस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ इकोनॉमी जो है इंडस्ट्री टूरिज्म के अंदर हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बूम करता है, तो उसमें आप क्या है टूरिस्ट को एक सर्विस देने की कोशिश कर लीजिए। आप मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे जगहों पे जाइए, वहाँ आप एजेंटों से मिलिए, तो उनको जो है यहाँ से एक होटल वालों के साथ आप वो लिंक कर लीजिए, तो उनको जो है इनसे मिला के जो बीच में आपका वो जो पॉइंट आता है, यानी आपका उतना अगर आप स्टार्ट करें कमाए उससे, या आप अपनी एक छोटी सी एजेंसी खोलिए, एक छोटा सा दुकान जो है करगिल के जो है किसी भी शहर की जगह पे आप उसको स्टार्ट करके जो है एक छोटी सी एक सर्विस से, यानी आप सिर्फ आपको ना होटल की ज़रूरत है ना आपको होटल जो है आपको लेना रेंट पे, इट्स कॉस्टली, यानी आपको कम से कम 10 लाख जो है 15 लाख का जो है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप क्या करना है, आपको वहाँ से आपको
ایجنسی سے جو ہے لا کے یہاں سے آپ کے اپنے کرگل کے جو برادر کے ہوٹل میں آپ رکائیں گے تو اس بیچ کا جو ہے آپ کو اس میں آپ کا جو ہے سٹارٹنگ جو ہے بزنس کا یعنی آپ سروس دے تو اس طرف آپ وہ ہو سکتے ہیں. یا ایک چھوٹی سی ابھی آج کل جو ہے ڈیزائننگ میں ہمارے کرگل میں بہت ایشوز ہے. میں جو ہے اپنی جو ہے بزنس کا جو ہے ٹریڈ مارک ہے یا گڈ ول ہے یا جو ہماری جو لوگو وغیرہ ہے بہت تکلیف ہوتا ہے, ہمیں یہاں نہیں ملتے ہیں. ڈیزائننگ والے لڑکے ہیں جو اپنے ڈگری کیا ہوا ہے بٹ وہ جو ہے اب اس میں جو ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہوگا ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے, کوئی بھی کام چھوٹے بڑے سے نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک سیلسمین کا جو ایک وہ دیتا ہوں. ایک سیلسمین 2 سیلسمین تھا, ان کو جو ہے گاؤں میں بھیجا ایک سیلسمین کو کہ اس گاؤں میں جو ہے لوگ جوتے کبھی نہیں پہنتے تھے, ان کو جوتا پہننے کے لیے ان کو بیچتے تھے. تو ایک سیلسمین جا کے ان کو سیلنگ کیا تو بولا وہاں جوتے لوگ پہنتے نہیں ہے, تو وہ چلے آئے. اب بوس نے دوسرا سیلسمین کو بھیجا تو اس نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو اتنی امپورٹنٹ بتائی کہ اس جوتے کے بارے میں لوگ پہننے لگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی مینٹلٹی آپ کی اسٹیپ انداز کیسے سوچتے ہیں, یعنی کبھی بھی 2 پہلو سے سوچیے. آپ نگیٹیوٹی مت رکھیے, صرف نگیٹیوٹی سے کچھ نہیں ہوتا. نگیٹیو آپ چھوڑیے, نگیٹیو سے بالکل جو ہے اس لیے کہتے ہیں کمال بزدلی ہے اپنے آنکھوں میں پس ہونا. سب سے بڑا بزدل وہ آدمی ہے جو اپنے نظروں میں جو ہے خود گر جاتے ہیں. جب تک آپ آئینے کے سامنے خود کو اچھا نہیں کہیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا کہ آپ کو اچھا ہے. وہ جب تک آپ اپنے آپ کو مطلب میں آئی ایم اوکے, میں ٹھیک ہوں, جب تک نہیں بولیں گے کوئی آپ کے پڑوسی سے نہیں آئے گا کہ آپ اچھے ہیں. کمال بزدلی ہے اپنے آنکھوں میں پس ہونا. ذرا سی جرت کرے تو کیا ہو نہیں سکتا, اگر تھوڑی سی محنت کرے مشقت کرے تو کیا نہیں ہو سکتے. ابھرنے ہی نہیں دیتے دل کی بیمانیاں, یعنی اتنے نیگیٹیوز بڑے ہیں ہمارے اندر کہ ہم وہ بھرنے ہی نہیں دیتے, ورنہ وہ کون سا قطرہ ہے جو دریا نہیں بن سکتا. یعنی خطروں سے ہی تو دریا بنا ہے. تو آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہے. کانفیڈنس جو ہے کسی باپ کی جاگیر میں آپ کو نہیں ملے گی, یہ آپ کو جو ہے تجربوں کی دولت جو ہے حادثوں سے ملتے ہیں. جب تک آپ میرے جیسے آپ مجھے دیکھیے, میں جب تک ممبئی نہیں جاتے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے تو مجھے ایکسپیرینس کہاں سے آتا. یعنی آج جو ہے میرے پاس جو ہے چیز جو میں اپنے اندر سمجھتا ہوں, مگر میں ابھی یعنی اتنے لیول پہ نہیں ہوں. بٹ مجھے ایک بزنس ٹائکون بننے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ میرا محنت ہے. میں کسی نیتا گیری کے چکر میں نہیں آتے. لوگوں کو سلام ایسے نہیں ٹھوکتے ہم, یعنی ایسے بس وہ آئے گا جب وہ نیتا سلام اٹھائے گا تو لوگ ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ میرا تو آباد ہو گیا. وہ کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ مخلوق کی خوشنودگی کیوں لیتے ہیں آپ معبود کو چھوڑ کے؟ اب معبود کی خوشنودگی لے لیجیے. مخلوق آپ کے آس پاس اگر دے بھی دے تو وہ زندگی بھر آپ کو جو ہے بولتے رہیں گے میں نے اس کو کیا ہے, منت جو ہے رہیں گے. تو اس لیے میرا ہمارے جوانوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ فارم بھریے ساتھ میں, بٹ ایک سیلف امپلائی کا جو ہے وہ آپ سٹارٹنگ کر لیجئے. ایک چھوٹا سا ایک ٹریول کھول کے ایک اپنی سے ایک چھوٹی سی ایک سروسنگ. آپ دیکھیے آج گاڑی جو ہے گاڑیاں وہیکل جو دھوتے ہیں وہ کون سی چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے. آپ وہاں پہ آپ کو خود کریے. آپ شرم اس چیز کا شرم اس یعنی کوئی پروفیشن بزنس کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یعنی بزنس کوئی بھی آپ چوری ڈاکہ ڈالنا یہ سب آپ کے لیے اچھی بات نہیں. بڑا بزنس کرنے میں کبھی بھی شرم نہ ہو جائے اور سٹارٹ کر لیجئے چھوٹی سی ایک سروسنگ ٹائپ کا جو ہے, جسے میں آپ کو کہا کہ ہمارے ٹورزم جو ایک بوم پہ ہے, یا ہمارے آج دیکھیے انڈسٹری اپریکوٹ ایگریکلچر ہے, ان کے اوپر آپ کام کر لیجئے. چھوٹا سا گاؤں سے لے کے آپ شہر میں اس کو وہ کر لیجئے. پھر آہستہ آہستہ جا کے آج جب میں جو ہے G20 کے لیے جب سرزمین لیہ پہنچا تو میں نے بہت ہمارے جو لیہ کے برادر جو ہے اتنی محنت ان کے پاس, اتنا برانڈنگ ہمارے ایپریکوٹ کے اندر, ان کو جام جوس یعنی ایپل چپس وغیرہ جو ہے انہوں نے جو بنایا ہے, اور جو ہے ایپریکوٹ آئل کو اتنی اچھی طرح انہوں نے جو ہے ڈیکوریٹ کر کے اتنی برانڈنگ کیا ہوا ہے. تو ریسٹ آف جو ورلڈ سے آتے ہیں وہ ان برانڈنگ کو ہی دیکھ کے وہ ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہے آپ سوچتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں, اس میں LLB ہے, PhD اس میں نے دیکھا وہاں پہ. یعنی میں خود جو ہے وہ ہوا ان کے سامنے جب یعنی ان کے برابر میں ہم بولنے کی اتنا ہمیں یعنی ان سے ڈفرینشیٹ ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محنت کیا ہے. ہمارے جو لے کے برادر جو انہوں نے محنت کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم بھی محنت کر لیجئے, کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں, آپ سٹارٹ کر لیجئے. انشاءاللہ ہم بھی آگے سفر جو ہے ہمارے سٹارٹ ہوتے رہیں گے.
شکریہ محترم المقام شبیر مرچند صاحب. آپ محترم اپنے تجربات اور خاص کر جو ہمارے ضلع بھر کے لیے جو مشہور ہیں جو ایپریکاٹ کے حوالے سے آپ نے اپنا تجربہ مختلف فیلڈ میں ہمیں بتایا، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور و ممنون ہیں. ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ. فی الحال آپ مرچند صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہمارا باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے محترم المقام شبیر مرچند صاحب. ایپریکاٹ کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ ہمارے سننے والے سامعین حضرات کو مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کی. جی ہاں، آپ جس گاؤں سے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گاؤں کو ہی خطہ لداخ میں بلکہ میں تھرو آؤٹ انڈیا ویلی آف ایپل بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروٹس کے لیے ہمارا ضلع کرگل خطہ لداخ معروف ہے. ان سب کے بارے میں اگر آپ اپنے تجربات ہمارے محترم سامعین سے شیئر کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی، آپ نے کہا کہ ہمارے ایپل جو ہے کرگیچو کا بہت فیمس ہے. اپنے لداخ کے اندر دیکھیں آپ لیہ وغیرہ، آپ کرگیچو کی ایپل کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی برانڈ، اس کو اچھا ایک وہ سمجھتے ہیں. یعنی سسپول جو ہم کہتے ہیں اس سے نہیں، وہ ہمیں بولتے کہ کرگیچو چاہیے. یعنی ایک برانڈ کی شکل میں جو آپ کرگیچو ہوا، مطلب وہ ہو رہا ہے، معروف ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایپل جو ہے، دیکھیے کرگیچو کا ایپل میں یہ خصوصیت اس کا یہ ہے کہ 2 ٹائپ کا ایپل رہتا ہے. ایپل تو 7-8 ورائٹیز کا ہے جو مطلب فیمس، جو آپ جس کا آپ نے بات ذکر کیا، تو اس میں ایپل میں جو ہے ایک ہوتا ہے آپ کی کلٹیویٹ زمین پہ بنتے ہیں، ایک آپ کی گراس جو ہے روٹ پہ بنتے ہیں. جیسے کہ کلٹیویٹ میں یعنی آتی کہنے کا مطلب ہے ہمارے جنگ میں جو بنتے ہیں نا، اس کی جو پیریڈ جو ہے تھوڑا سا کم رہتا ہے، کیونکہ اس کو پانی کی ماترا زیادہ اور جو ہے کھاد وغیرہ کی جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے جو اس کا جو چھلکا باہر کا رہتا ہے وہ تھوڑا سا سافٹ ہوتے ہیں. اب اس کے جگہ میں جو ہے ہمارے تھنگ جو ہے ایک ایریا ہے سائڈ میں، تھنگ ضرب، اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ گراس لوٹ پہ آتا ہے، یعنی کلٹیویٹ زمین پہ نہیں آتے. تو اس کی جو اوپر کا جو چھلکا ہے وہ تھوڑا سا سخت رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لائف پیریڈ بڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل کلیم صاحب، اگر آپ اس بار میں آپ کو ایک پریکٹیکل اس کا بارے میں جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ ونٹر سے پہلے جب اس کے جو ہے اکتوبر میں جو ہے یہ اینڈنگ ہو جاتا ہے، تو آپ کو ہم ایک پیٹی جو ہے ایپل کا جو ہے آپ کے پاس دے دیں گے. تو یعنی آپ کے پڑوسی میں جو ہے پتہ چلے گا کہ کلیم صاحب نے جو ہے ایپل رکھا ہے. یعنی آپ کی پڑوسی میں پتہ چلے گا، اس کی جو اسمیل جو ہے جو ہے وہ جو ہے اتنا وہ ہو جاتا ہے، خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، معطر ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایپل رکھا ہے. وہ کیا ہے، کیونکہ اس کی ڈے بائی ڈے جب یہ لانگ پیریڈ ہوتے جاتے ہیں تو اس کی جو چھلکا جو ہے وہ سافٹ ہوتے آتے ہیں، اس سے ہارڈ والے کا تاکہ کیونکہ وہ آرام سے جو ہے مارچ اپریل تک جو ہے وہ اپنی یعنی لائف کو جو ہے آپ کو وہی ٹیسٹ رکھ کے جو ہے وہ پریزنٹ ہو جاتا ہے. بٹ میں جو ہے زیادہ تر ایپل کو جو ہے ڈرائی میں لے کے جاتا ہوں، یعنی ڈرائی ایپل، یعنی کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ اٹس اے ڈیلیشیس آئٹم، اس کو ایزیلی جو ہے کیری کرنا آسان نہیں ہے، بگ ٹاسک فار می. سو دیٹس وائی میں جو اس کو ڈرائی شیپ میں لے کے جاتا ہوں. یعنی ڈرائی میں جو وہی ٹیسٹ آپ کو مل جائیں گے. اس کو میں جو ہے پراپر وے میں جو اس کو سکھاتا ہوں، اس کی جو سیڈس وغیرہ جو ہے وہ اس کو ایکسکلوڈ کر کے اور ایک اچھی اس کو فنیشنگ دے کے ایک ڈبے میں جو ہے اس کو ایک اچھا پریزنٹ کر کے جو ہے میں اس کو جو ہے سرزمین ساؤتھ انڈیا کے اندر میں نے وشاکھاپٹنم، آپ کے گوا، کیرلا، آپ کے ممبئی فلم سٹی، آپ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یعنی ایسے جو ہے ہائی پروفائل لوگوں کے پاس جو ہے میں اس چیز کو پہنچا چکے ہیں. تو میرا مقصد اور میرا ہدف یہ ہے کہ میرا ایک فارمر جو ہے میرا فارمر جو ہے گاؤں میں جو ہے جو اپنی اس سے جو ہے تنگ آ چکا ہے، مطلب اس چیز کو میں یہاں پہ وہ کرتا ہوں. کیونکہ میں نے اپنے پشتوں سے دیکھا، میرے والد صاحب ہے، مطلب وہ بیچارہ اپنے ایک جانور اس میں اس کو سکھاتے تھے، آرگینک طریقے سے کرتے تھے. اور نومبر دسمبر آتا ہے تو ہمارے کچھ جو ہے ٹھیکیدار وغیرہ آتے تھے. اس سال
खचुल का हालत ये है, इस साल खचुल का हालत वो है, अब आपकी एप्रिकॉट का जो है सेल कम है, यानी उनको डरा के जो है उनको लेते थे उनसे, तो वो लोग मायूस चेहरे से जो है हमें देखना मुझे उस वक़्त मिलते थे। तो मैंने कसम खाया वहाँ से कि मैं इस चेहरे को कभी भी जो है फिर वो होने नहीं देंगे। तो इसलिए उस शौक़ से मैं इस चीज़ के साथ जुड़ा हूँ। नहीं तो मैं भी एक आपकी जो है एक सर्विस यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। परेशानी नहीं थी क्योंकि बीकॉम इनकॉम वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है। तो बट ये हो गया मेरे अपने लिए होता। आज मैं जो है जो भी ज़हमत उठाता हूँ, या मुंबई जाके या साउथ इंडिया जाके या अब दुबई तक भी मैंने अपना वो सफ़र वो किया। माशाल्लाह आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत काम कर चुके हैं। मेरा इससे मुझे ये है कि कल मेरा एक फार्मर जो है गरीब, एक मिस्कीन, एक यतीम को भी जो है उसका भी दुआ मुझे लग जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है आज हमारी जो है एप्पल की इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई। तो ये मकसद मैं हदफ लेके जो है वो करता हूँ। और एक चीज़ हमारा बहुत फेमस है मलबरी ज़बान तीस कहते ओसे मलबरी जो है आज शुगर अल्टरनेटिव है। आज आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए तो इट्स गुड फॉर शुगर, क्योंकि शुगर है उसके अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल, आप पपीता खाते हैं, क्या पपीते में शुगर नहीं है? बेशक आप टेस्ट से आपको शुगर है, बट शुगर वाले को जो डॉक्टर बोलते हैं आप पपीता खाइए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने या जो भगवान ने जो उसके अंदर वो चीज़ें यानी रिड्यूस किया, यानी शुगर के अंदर जो है शुगर लेस बनाया। इसलिए हमारे ये मलबरी जो है बहुत आज की डेट फ़ायदेमंद है। और आप ज़्यादातर हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो है अफ़गानिस्तान और ईरान, टर्की वगैरह से जो है मलबरी सेल होता है। ये सबसे ये दुख से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे भारत के अंदर जो हमारे जो है इंडिया के अंदर ये चीज़ें है, हमारे इन जगहों पे मड ये डोमेस्टिक मार्केट तक अवेलेबल नहीं है इन प्रोडक्ट का, यानी इतना एडवर्टाइजिंग नहीं है, नेशनल तक इसका एडवर्टाइजिंग नहीं है। इस बार जो है मुझे मौका मिला आपका जो है इंटरनेशनल एक्सपो जो मुंबई में हुआ था, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर शिंदे के नेतृत्व में जो हुआ था, उसमें मुझे मौका मिला लद्दाख को रिप्रेजेंट करने। तो मैंने लद्दाख को जो है मैं सेकंड पोजीशन पे वहाँ पे प्रेजेंट किया था। तो उसमें मेरे सामने बहुत चैलेंज थे, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अफगानीस, बहुत अफगानीस थे वहाँ पे। तो उनका 20 स्टॉल था। अफगानी के सामने हमारी जो एप्रिकॉट की जो है वो डिस्प्ले बहुत छोटी रहती है, बिल्कुल, क्योंकि अफगान का जो है आपको पता है बड़ा मशहूर है। बट मैंने अपना जो है कॉन्फिडेंस को वहाँ लूज नहीं किया। मैंने अपनी जो चीज़ थी यानी टक्कर बराबर उनकी एप्रिकॉट से भी मैंने वो करवाया, और अपनी जो है मलबरीज को भी उनके सामने। और एक चीज़ हमारे पास जो है ओलिव, यानी हमारे लोकल जबान में सरसिंग कहते हैं, जो आपकी जो है रिवर के नज़दीक में जो है पाया जाता है, ज़्यादातर पाया जाता है। ये आपको जो है एक तो आपकी जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह को जो है बचाते हैं आपको, जो हमारे 2 साल पहले हम जो वबा के अंदर मुब्तला हुआ पूरी वर्ल्ड जो है उन चीज़ों से बहुत फाइट करता है। और दूसरा आपकी जो है बालों का जो है गिरना, यानी आजकल जो है केमिकल वगैरह जो हम इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे बालों का जो है मेजॉरिटी पीरियड से पहले ही ये निकलने लगते हैं, झड़ने लगता है। उन चीज़ों के लिए भी ये जो है ओलिव हमारी बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास एक एप्रिकॉट ऑयल, इसको कर्नल ऑयल कहते हैं, जो मैं हमारे डिफेंस का बहुत मशहूर हूँ कि हमारी जो इंडियन आर्मी, यानी पहला जो है हमारे मार्केटिंग जो है इंडियन आर्मी से हुआ है, क्योंकि ये लोग जो है अप्लाई करते हैं फॉर मालिश वर्जिश एक्सरसाइज के लिए जो है हमारी एप्रिकॉट जो है इस्तेमाल करते हैं। मगर लोगों का एक क्वेश्चन है कि ये आप खा भी सकते हैं या सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत जो है दोनों वो है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं और खा कैसे सकते हैं। जब आप कोई अच्छी सी फूड बना रहे हो, आप मतलब जो भी एक वेजिटेबल खाना बना रहे हो, उसके अंदर 1 चम्मच अगर डालेंगे तो रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल आजकल आबर में सब कोलेस्ट्रॉल का जो है शिकार है, क्योंकि हम जो है जंक फूड जो है अनहाइजीनिक जो है चीज़ें खा के जो है हमारी जो है आदि हो चुके हैं, जिससे लोगों को जो है पेट से काफ़ी वो है, इसलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है काटता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी उसके अंदर जो है आता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी रिमूव करते हैं। और है हमारे पास एक आपका वालनट अखरोट। हम समझते हैं कि मुझे जो है एक इंडस्ट्री आईएएस ऑफिसर ने कहा कि वालनट क्या होते हैं लद्दाख में,
جب جو G20 ہوا تو ان کا ایک کوشچن تھا کیا یہ ہمارے لداخ کے اندر ہے، کیونکہ ایبریکوٹ والنٹ جو ہے بہت فیمس ہے آپ کی کشمیر سے. تو میں نے کہا سر اوبیسلی ہوتے ہیں ہمارے پاس، کیوں نہیں ہوتے، یہ میں نے گھر کا ہی لایا ہے. تو وہ جو ایک مغز شیپ کا رہتا ہے یہ جاپانیز سائنٹسٹ نے اس کو پروف کیا کہ یہ آپ کی برین کے لیے بہت اچھا ہے. تو کیونکہ وہ مغز شیپ کا ہوتا ہے، دماغ جیسے آپ کو ہوتا بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی وہ بھی ریڈیوس کولیسٹرول کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی جو ہے بیڈ کولیسٹرول کو کاٹتا ہے. یا ڈیورنگ دا پریگنینسی کوئی وومن جو ہے اگر اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو دا کلر آف بیبی میں بھی وائٹس ہو سکتے ہیں، یعنی کلر جو ہے ان کی تھوڑا سا اس میں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا تاخیر اللہ یا بھگوان نے رکھا ہے. اور ہمارے پاس ایک چیزیں ہے بہت فیمس چیز جو ہے وہ بیری ہے، اس کو ہمارے لیہ بیری کہتے ہیں، سیبک تھرم. سیبک تھرم جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے کینسر فائٹ کرتے ہیں. سیبک تھرم کا سب سے جو پروڈکشن ہے وہ چائنا کے اندر آپ کو زیادہ ملے، اور اس کی پیکیجنگ جو ہے کینیڈا میں بنتے ہیں، زیادہ تر پیکیجنگ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہیں پڑھا کہ چائنا میں کچھ سال پہلے جو ہے ہیلی کاپٹر سے جو ہے انہوں نے سیٹ کا جو ہے وہ کیا تھا، پھینک دیا تھا، تاکہ جو ہے پوری سی لیول پہ جو ہے ان کا مطلب ان کو پروڈکشن بنانے کے لیے. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لداخ میں کارگل کے اندر جو ہے دنمے وہ اس کو جلایا جاتا ہے. یعنی آپ کے شرگول میں جو ہے بہت اچھا پروڈکشن تھا، ہم گئے تھے ان سے. بالکل ہمارے سرو ویلی میں جائے آپ کو وہاں پہ بھی دکھیں گے، ہمارے شرگول ایریا میں بھی آپ کو دکھیں گے وہی چیز جس کو ہمارے یہاں پہ لوکل زبان میں سوسکور بھی کہتے ہیں یا سوکھلو بھی ہم کہتے ہیں بلدی زبان. تو بہت جو ہے ان سیڈس یا ان کے ٹریز کو جو ہے جلایا گیا ہے. میں نے دیکھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے سرو والی کی جب بات کرا تو ان کو جو ہے ہماری ایپریکوٹ نہیں ہے تو یہ ان کے لیے بہت وہ ہے. یہ جو ہے ڈرائی میں آپ کو 1000 روپیز تک بھی جو اس کا کے جی جاتے ہیں. بٹ میرا بس ایک یہی کہنا ہے، کوئی بھی ہمارے مارکیٹ میں کوئی بھی بندہ فیلڈ میں آئے، فارمروں کا خیال رکھیے آپ لوگ. یعنی اپنے جیب اپنی پروفٹ میکنگ مت بنیے آپ. پروفٹ صرف ایک بزنس مین جو ریئل انویسٹر جو ہوتے ہیں نا، دیر آر 3 ٹائپس آف بزنس مین. ون از ریئل انویسٹر، ون از گیمبلر، ون از اسپیکولیٹر. تو کبھی بھی آپ گیمبلر مت بنیے، اسپیکولیٹر مت بنیے، آپ ریئل انویسٹر بنیے. ریئل انویسٹر جو ہے وہ فیوچر اورینٹیڈ دیکھتا ہے. فیوچر میں یعنی فیوچر میرا یہ جاری رہنا چاہیے. آج اگر آپ کسی کے فارمر سے لے لیتے ہیں یا ایپریکوٹ یا ایپل جو بھی لے لیتا ہے، اب اپنی پوری ان کو جو ہے اتنا کم دے کے اور آپ اتنی پروفٹ کھانے کی بات مت کریے، کیونکہ جب وہ آباد ہے تو آپ آباد رہیں گے. اگر آپ خود زیادہ تر اگر آپ پروفٹ میکنگ میٹلسٹک بنیں گے تو یہ ان کا جو ہے پھر سے وہی پرانا والا ان کا جو ہے سسٹم ہو جائے گا. تو میں سبوں سے یہی نویدن ہے میرا، ہمارے جو بھی انٹرپرینورس ہیں ہماری جو ہے لداخ کے اندر یا لیہ ہو یا کارگل میں ہے، ان سے یہی نویدن ہے کہ آپ فارمرس کو اپنے اس میں نظر میں رکھیں، کیونکہ ان کی جو ہائی جو ہے ان کی جو ہچکی جو لیتے ہیں وہ مجھے تو برداشت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں اپنا اگر گھر اجڑ بھی جائے مگر ان کو کبھی بھی وہ آنسو ان کی آنکھوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنا چاہیے. یہ میری جو ہے کہ انٹرپرینر سے جو ہے کارگل کی جو بھی ہمارے لیہ کارگل دونوں کی انٹرپرینر، اب میٹلسٹک نہ بنیے، سب کو لے کے سب کے ساتھ جو ہے آپ سب کے وکاس کرنے کی سوچیے اور فارمر کو ہمیشہ جو ہے پوائنٹ میں رکھیے. بہت شکریہ شبیر مرچنٹ صاحب. اب آخر میں زیادہ آپ کا قیمتی وقت میں ضائع نہیں کروں گا، چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان ہے، ٹیلنٹڈ ہے، تجربہ کار ہے، باصلاحیت ہے. بہت سارے فیلڈس کے حوالے سے آپ نے اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو آخر میں ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، ایجوکیٹڈ آپ نے پہلے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، تو کچھ آپ کے بہترین آراء و تجاوزات ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ایجوکیٹڈ بنیں. صرف پڑھے لکھے بننے سے ہمیں کوئی کام چلنے والا، ڈگریاں لینے سے، دیکھیے ڈگری آدمی کو سیٹسفائی کرتا ہے، صرف آپ کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، آئی ہیو اے ڈگری آف دس دیٹ یا، مگر آپ ایک جب ایجوکیشن صحیح میں آپ کو ملتا ہے، یعنی آپ ایجوکیٹڈ بنتے ہیں تو اس وقت آپ کو دل کو جو ہے ایک سکون سا ملتا ہے. یعنی آپ ایک ڈگریاں لے کے جو ہے، یعنی کوالٹی ایجوکیشن کی بہت ضروری ہے. کوانٹٹی ایجوکیشن ہمارے لداخ کے اندر بہت ہے، ہمیں ایک کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. اور کبھی بھی یعنی اس میں مت رہے کہ ہم امپلائی بنیں گے، ہم گورنمنٹ امپلائی، یعنی آج گورنمنٹ کے پاس کتنے کو مطلب اتنا دیں گے، تو آپ ایجوکیشن کے ساتھ اپنا ایک سیلف امپلائی، یعنی ایک چھوٹا سا بزنس، ایک چھوٹی سی ایک اسمال انٹرپرینرس جو بنیے.
جس سے آپ کو جو ہے آپ کے گھر والے بھی جو ہے آپ ابھی دلی میں ہے یا آپ ممبئی میں ہے آپ جموں میں ہے یہاں سے گھر والے اپنے پیٹ کو کاٹ کے آپ کو بھیج رہے اور آپ ادھر جو ہے اتنی بڑی عیاشی یا عیش اس میں مت زیادہ انوالو مت ہو جائیے کیونکہ آج کل جو ہے بہت ساری جو ہے کچھ ایسے نشے جو ہے آپ کے سامنے ہے اگر اس کے آپ کو عادی ہو جائے تو آپ بہت برباد ہو جائیں گے اور دوسرا آپ کی جو ماں آپ کے باپ کے جو امید ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے تو اس لیے جو ہے آپ لوگ وہ انویسٹمنٹ کریں کیونکہ کارگل میں زیرو انویسٹمنٹ ہے ہماری اپنی یعنی اونلی اپنے بچوں کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے اور جتنا ہو سکے ہمارے جو عہدیداروں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ ایجوکیشن کو اپنے کارگل میں لانے کی کوشش کریے. میں ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک بزنس جو ہے ویو سے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری کیش فلو ہو رہا ہے یعنی کیش ہماری سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر. جتنا آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہماری کیش سرکولیٹ ہوگا تو اس سے اکنومی آپ کی بوم کر دیں گے کیونکہ آج دیکھیے ہماری انکم جو ہے فلو ہو رہا ہے آؤٹ آف اسٹیٹ جس سے ہماری اکنومی جو ہے زیرو پہ جا رہا ہے. اس لیے کوالٹی ایجوکیشن لائیے یہاں پہ کالج کا اچھے سویدھا دیجیے ان کو ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن دیجیے تو وہ ایک تو ان کا باپ جو پیسہ وغیرہ ان کا جو ہے وہ بچ جائے اور گھر میں جب ایجوکیشن رہیں گے تو شام کو جو ہے آپ بچوں سے اپنی جو ہے اخلاقاً بھی دیکھ سکتے کہ میرا بچہ کتنا اخلاقاً بگڑا ہے. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اور ہماری جو ریلیجس آرگنائزیشن جو بڑے بڑے ان سے بھی ہماری یہ ہے کہ آپ لوگ بہترین جو ہے ان کو بھی جو ہے آپ کے تھرو آپ لوگوں کے مادھیم سے کیونکہ یہاں ہماری جو ہے پہلے ہو رہا ہے کہ ریلیجس آرگنائزیشن کو جو ہے بہت اچھا اس میں لے لیتے ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ اچھا چیزیں ان کے دماغ تک جو ہے پہنچائیے. ایز آپ کی جو فرائیڈے کا جو بھی آپ کا جو خطبہ وغیرہ ہے اس کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھ لیجئے کہ مطلب کیسے ان کو جو ہے اخلاقاً ایک ایجوکیٹڈ بننا ہے. ایجوکیشن صرف ایجوکیشن جو ہے لٹریٹ بننے سے جو ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ ایجوکیٹڈ جو ہے بنیے اور چھوڑے دوسروں کا جو ہے وہ چکرے کھانا یہ مطلب جو یہ مجھے نیتا یہ کرے گا. یہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیجئے. آپ اپنے آپ سے سیلف امپلائی بنیے. اپنے آپ کانفیڈنٹ لیجئے اپنے کیونکہ کانفیڈنٹ کسی بازار میں آپ کو ملتا نہیں ہے. آپ کو تجربہ یہ لیسن آپ کو ہر جگہ پڑھنا ہے اور کبھی بھی نگیٹو مت ہو جائے پازیٹیوٹی رہیے. دو پہلو سے دیکھیے کبھی بھی. اگر کوئی سامنے آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اس چیز کو یہ مت کہے کہ انٹریکٹ آپ ایسے پہلو دیکھیے کوئی ریزن تو ہوگا بے شک. کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے دیکھیے جلدی ہم لوگ جو ہے نا کسی کو کوئی بھی تنقید کرتے ہیں تو اس کو ترنت سا اس کا مار کے یا وہ کر کے وہ سولوشن نہیں ہے کیونکہ اس کو دو پہلو سے دیکھیے. کیا اس کو تکلیف تو نہیں تھا کیوں اس نے یہ کام کیا. تو اس چیز کا جتنا ہم دو پہلو سے دیکھیں گے ہماری پوری معاشرہ آج ختم اسی چیز پہ تباہ ہے کیونکہ ہم ایک ہی پہلو سے دیکھتے ہیں. ایک آدمی غلط کرتا ہے تو اس کو دوسرا پہلو بھی دیکھیے اس نے کیوں کیا. آپ سیدھا اس کو ایڈمیشن یونیورسٹی میں وہ کر رہے ہیں کرمنل جو ہے ایک دم اس کو کرمنل بناتے ہیں. ایسا نہیں. ابھی بھی ہم کو موقع دیجیے بار بار موقع دیا. اللہ تعالیٰ بھی موقع دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں دے. تو ان کو ایک اچھی اس میں جو ہے اور پوری ہمارے کارگل کے معاشرے میں جو بھی ہمارے انٹلیکچوئلس آتے ہیں باہر سے تو ان سے ملیے. ایک ڈائلاگ ہونی چاہیے ہماری ایک کمیونٹی ہونی چاہیے. یہاں پہ ہماری جو ہے کمیونٹیاں بہت کم ہے یعنی ہمارے این جی اوز بہت کم ہے. ہمارے لیہ کی جو ہے ڈسٹرکٹ میں 25 سے اوپر این جی اوز جو ہے ایکٹیو کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں مشکل سے ایک این جی او بھی کام نہیں کر رہے ہیں. یا جو بھی ہمارے جو ہے فوڈ پروسیسنگ کے حوالے سے یا بہت سارے فیکٹریز تو لگے ہیں مگر اس میں جو ہے مطلب اس کے اندر پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے. یعنی کیا آپ سبسڈی کھا کے بیٹھیں گے. صرف سبسڈی کے لیے آپ نے یہ کیا ہے. میں اس لیے آج میں بھی چاہتا ہوں کہ 20-25 لاکھ کا میں بھی لون لے کے جو ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلریڈی ہے. ہمارے پاس آلریڈی یہ جو ہے بہت سارے مشینز پڑے ہوئے بہت سارے فیکٹریز ہمارے کرگل میں ہے. بٹ ہمیں چاہیے کہ سب مل کے جو ہے ان کو جو ہے ابھی میں ایک مارکیٹنگ فیلڈ کا ہوں تو مجھے مارکیٹنگ کے لیے چھوڑیے. اگر میں پروڈکشن کے پیچھے جائیں گے مشین کی تو یہ پروفیشنلزم ہونی چاہیے کہیں بھی. پروفیشنل اب اپنے جیسے کہ ہم ہر جگہ میں مولانا بن کے تو کام نہیں چلے گا نا. اس کی اپنی ایک وہ ہے. اب ایک انجینئر ہے اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے. تو ہر کوئی اپنا فیلڈ کا یوٹیلائز صحیح میں کریں گے تو ہمارے سٹی ڈیولپ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتے. بٹ ہم کیا ہے انگلیاں کرتے ایک دوسرے کے اوپر. جب ایک انگلی آپ کرتے تو 3 انگلی اپنے آپ کو ایڈیکیٹ کرتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہر کوئی بولتا ہے کہ کرگل ایم آباس 2 آباس یہ کہ آپ نے کیا کیا کرگل کے لیے. میں نے کیا کیا ہے میرا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو آپ جہاں پہ آپ کو 5 سال میں آپ کا 3 سال میں گریجویٹ ہونا ہے آپ کو 5 سال لگاتے ہیں. آپ
اور آپ چلا کے چائے پی کے بولتے کرگل اس میں نیتا نے اس میں تو نے کیا کیا؟ آپ تو جلدی اپنا گریجویٹ کمپلیٹ کرو, پی جی وی جی کر کے نکلو, فیلڈ میں کام کرو. تو میں نے پہلے بھی کہا جو ہے ہمارے ممبئی کے اندر جو ہے جہاں پہ میں زیادہ رہتا ہوں وہاں پہ پریکٹیکل ہے, یعنی جو چیز کرو پریکٹیکل میں, تھیوریٹیکل یعنی اس میں رہنے سے, کیونکہ یہ وادی ٹائپ ہے, آدمی مطلب اس میں رہتے کاش اگر مگر, یہ اگر مگر کو چھوڑیے, آپ پریکٹیکل ہو جائیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے کامیاب کریں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں بس مجھے کہ مشہور شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ چیز ہی کیا جو آیا ہو نہیں سکتا, محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو اب چونکہ اس وقت آپ روبرو ہیں اور سامعین آپ کو سماعت فرما رہے ہیں, کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن جو ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے عظیم فوج کی جانب سے عطا ہوئے ہیں خطہ لداخ میں, سب سے پہلے ہم کارگل واسیوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سی آر ایس سے کس قسم کے, آپ اپنے فیلڈ کے حوالے سے بھی آپ فرما سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور کس چیز کے, کس ٹائپ کے یہاں سے شوز یا یہاں سے ٹاکس ہونا چاہیے سی آر ایس سے؟ دیکھیے سی آر ایس جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے تھرو آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے, تو میرے حساب سے جو ہے ڈیفنس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے لداخ کے اندر رہا ہے, کیونکہ آج تو کنیکٹیوٹی ہے. پہلے ہر تکلیف یہ جو ہے ہماری سامنے آتے تھے ڈیفنس جو ہے ہماری, آج ہم بھی خود جو ہے ہمارے آپ گاؤں میں دیکھیے لوگ کو روزی روٹی کے لیے جو ہے آج یعنی ڈیفنس سے ہی ہمیں جو ہے آج بھی ہماری اکنومی جو ہے آج انکم جو ہے جنریٹ ہوتے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارم اگر ہمارے ڈیفنس دے رہے ہیں, اور مجھے تعجب ہوتے لوگوں کو آنا چاہیے, یعنی دعوت جو آپ دعوت دیتے ہیں یا مطلب دعوت نہ دے تو آپ کو یہاں سے فون کرنی چاہیے جناب ہم کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ایک ہی ٹائم پہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے, یہ مذاق نہیں ہے, کوئی چھوٹی سی ایک اسٹوڈیو نہیں ہے کہ آپ کے ایک کرگل کا ایک چھوٹا سا, یہ آپ کو جو ہے نیشنل لیول تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, یعنی ایک باؤنڈریز کو آپ پار کر کے جو ہے اپنی امپورٹنس کو جو ہے بتا سکتے. تو میرے حساب سے یہ پلیٹ فارم جو ہے ہمارے ڈیفنس نے جو ہمیں پرووائڈ کیا, اس کے لیے ہم ڈیفنس کا جو ہے بہت بڑا سلوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفنس جو پہلے ہمارے ساتھ بونا وغیرہ چلتے تھے, جس کی وجہ سے آج دیکھیے ہماری آرمی گڈول اسکول جو ہے, دیکھیے میں ایسا کراؤڈ دیکھا, میں نے یہ چاہا کہ میں جو اپنی بیٹی کا ایڈمیشن میں نے ادھر کیوں کہا, مجھے ادھر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں کی جو ڈسپلن دیکھا, ایک جو ہے فوجی ڈسپلن سے میں نے دیکھا, اور اتنی ایکسائٹمنٹ جو ہے بچوں کو, 2-3 بچوں کو میں نے پڑھا بھی آیا ہوں ادھر, تو اتنی تیز جو ہے یعنی ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ان کا بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آگے بھی جو ہے ڈیفنس اور ہمارا جو ہے وہ بھائی چارہ چلتا رہے, جب تک ان کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے کے ہاتھ آپس میں نہ جڑے تو ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ ڈیفنس, کیونکہ یہ جو ایک فرفراں ایریا ہے, ایک جو ہے شیڈول کاسٹ ایریا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے زوجلا کا بھی ایشوز ہوتے ہیں, جب بھی جہاں بھی وہ ہوتا ہے ڈیفنس جو ہے سامنے آتا ہے, تو میں ویلکم کرتا ہوں. اور میرا جو ہے پروڈکٹ میں سب سے ڈیفنس کا جو ہے بہت بڑا رول رہا ہے. میری ایپریکارڈ آئل جو ہے پہلی ڈیفنس نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, تو اس لیے میں 2-3 جگہ پہ جو ہے ڈیفنس کا میں نے ویلکم کیا ہے. اور ہمارے مہاراشٹر کی جو ٹورسٹ جو ہے یہاں آتے ہیں, یہ 2 چیز سے ہماری جو ہے ایپریکارڈ کو بہت بڑا بومنگ مل جاتا ہے, اس لیے میں ان کا مشکور ممنون ہوں. بہت بہت شکریہ شبیر مرچنٹ صاحب, اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کرنے کے لیے, اور بہترین آراء و تجاوزات آپ اپنے فیلڈ کے حوالے سے اور مختلف فیلڈ کے حوالے سے ہم تک پہنچائے, جس کے لیے ہم سی آر ایس کی پوری ٹیم آپ کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مستقبل میں بھی آپ سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے. امید کرتا ہوں آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. آج کے لیے آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, تہ دل سے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب. سلام کلام، ایک خاص ملاقات.